السلام علیکم ریویورز، میرا نام ہے احتشام الرحمان اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ڈی جے سوشلائٹ۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں جو ہے میں آپ کو لیٹسٹ نیوز دینے جا رہا ہوں دعا زہرا کیس کے حوالے سے۔ دعا زہرا کیس جو ہے وہ کافی ڈرامائی رنگ اختیار کر چکا ہے، اور ابھی جو ہے وہ کیس ابھی بھی بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ پرسوں جس وقت دعا زہرا جو ہے وہ لاہور میں سیشن کورٹ میں پیش ہوئی، اور اس نے وہاں جا کے اپنے ہسبینڈ کے حق میں بیان دیا کہ میں اپنی خوشی سے اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر دعا زہرا کی جو ہے وہ دو اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں، جس میں کہ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی خوشی سے گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اور میں ظہیر احمد جو لڑکا جس سے اس نے شادی کی ہے، میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہوں۔ تو یہ بظاہر تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ اس اغوا کے کیس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، لیکن ابھی جو نئی اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ چند لوگ جنہوں نے دعا زہرا کی فیملی کے جو بہت قریب ہیں، ان لوگوں نے بتایا کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ صرف اتنا سمپل نہیں ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ ایک لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ یہ ایک پورا ایک گینگ ہے جو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس گینگ نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ پچھلے 3-4 ہفتوں کے اندر جو ہے کراچی سے 3 بچیاں لاپتہ ہوتی ہیں، جن میں ایک دعا زہرا ہے جس کا کہ کیس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا، اور اس کے علاوہ ایک نمرہ کاظمی ہے۔ اور یہ دونوں بچیاں جو ہیں یہ کراچی میں ایک آس پاس ہی ایک دوسرے کے گھروں کے ایک ہی ایریا ہے جہاں پہ یہ رہتی ہیں، اور یہ وہاں سے یہ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، اور اس کے بعد تینوں لڑکیاں جو ہیں وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں، نمرہ کاظمی جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان سے بازیاب ہوئی، اور دعا زہرا جو ہے وہ لاہور سے، اور تیسری لڑکی جو ہے وہ اکاڑا سے جو ہے وہ اس کی اطلاعات ہے کہ وہ وہاں سے بازیاب ہوئی ہے۔ تینوں لڑکیوں نے یہی بیان دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ہمیں لایا گیا ہے یہاں پر، اور ہم اپنی مرضی سے شادی کر کے آئی ہیں۔ ابھی یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس پورے کیس کو دیکھیں، ایک تو میں بھی اس ڈرامے کے اس پوری کہانی کا ایک مرکزی کردار ہے ایک آدمی، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایک مرکزی کردار جو ہے وہ اس پوری کہانی کے اندر سامنے آیا ہے جو کہ اس پوری کہانی کو چلا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ذرا تھوڑا سا دیکھیں، اگر آپ جو ویڈیوز ہیں دعا زہرا کی، جو اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ دو اس کی مین ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز ہوئی ہیں، ان دونوں ویڈیوز کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو الفاظ دعا زہرا بول رہی ہے وہ 100% الفاظ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہے، جیسے کہ وہ سپیچ اس کو کسی نے بنا کے دی ہوئی ہے کہ تم نے 100% یہی بیان دینا ہے، جس میں وہ اپنی بات کا آغاز اس طرح کرتی ہے کہ میں اپنے گھر سے کوئی سامان چوری کر کے لے کے نہیں آئی ہوں۔ دونوں ویڈیوز کے اندر وہ یہی بات کر رہی ہے کہ میں اپنے گھر سے کوئی سامان اٹھا کے نہیں لائی ہوں، میں نے کوئی چیز چوری نہیں کی ہے، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں یہاں پر۔ اور اور آپ اس میں ذرا دیکھیں کہ لڑکی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی اتنی کمفرٹیبل بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ ہماری سوسائٹی میں جو کہ برے طریقے سے معاشی طبقاتی تقسیم کا شکار ہے، جو کہ ہمارا معاشرہ، اس میں جو شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے معاشی اور مالی طور پہ جو اپنے برابر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں کیے جاتے ہیں، اور عام طور پہ جو لڑکیاں جو اچھے کھاتے پیتے گھروں کی ہوتی ہیں وہ اس قسم کے لڑکے، جو ظہیر احمد ٹائپ کا لڑکا ہے جو کہ لوور مڈل کلاس، بلکہ شاید اس سے بھی نچلے لیول کی اس کی جو شکل ہے، جو اس کی وضاحت ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہایت غریب گھر کا لڑکا ہے۔ تو لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ اس قسم کے ایک معاشرے کے جو لوور انکم گروپ ہے اس کے لڑکے سے امپریس نہیں ہوتی ہیں کہ اس کے پیار کے جال میں پھنس جائیں، اور اس کی خاطر جو ہے وہ ایک 14 سال کی بچی جو ہے جو کہ نابالغ کی اس میں فہرست میں آتی ہے، تو وہ اپنا گھر چھوڑ کے اس کی خاطر جو ہے وہ ایسا سٹیپ لے کے وہ کراچی سے اٹھی اور لاہور تک چلی گئی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو لڑکا اور لڑکی ہیں ان کی بھی کوئی آپس میں کیمسٹری میچ نہیں ہو رہی ہے، جس طرح ہوتا ہے کہ لڑکی کچھ کمفرٹیبل ہو کے بات کرے، لڑکی نے بھی کوئی کمفرٹیبل ہو کے بات نہیں کی ہے۔ اس کی دونوں ویڈیوز میں ہم بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکی نے کوئی بھی بات جو ہے وہ کھل کے بہت اچھے طریقے سے نہیں کی، ایک بڑا ایک لمیٹڈ سا ایک ون لائنر قسم کا ایک اس کا بیان سا ہے، اور وہی بیان اس نے اپنا سیشن کورٹ میں بھی دہرا دیا، جس کے اوپر جو ہے وہ جج صاحب نے جو ہے اس کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ لیکن اس پورے کیس میں جو مرکزی کردار جس کا سامنے آ رہا ہے وہ ہے دعا زہرا کے وکیل کا، جو وکیل جو ہے وہ دعا زہرا کا جو ہسبینڈ ہے، وہ لڑکا جو ہے جو کہ لڑکا بھی دیکھنے میں جو ہے وہ آپ بتایا جاتا ہے کہ وہ لڑکا 18 سال عمر کا ہے، لیکن اگر آپ اس کو وضع قطع کے حساب سے دیکھیں تو وہ کسی بھی طریقے سے 15 سال یا زیادہ سے زیادہ 16 سال کا لگتا ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 9ویں یا 10ویں جماعت کا، جو کہ اس نے ڈفرینٹ
मीडिया पे आके बताया है कि नहीं जी मैंने तो एफएससी प्री मेडिकल के मैंने एग्ज़ाम्स दे रखे हैं और अभी जो है मैं फ़िलहाल जो है मैं अपना मेडिकल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स के लिए जो है मैं वेट कर रहा हूँ, एडमिशन की जो है मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो देखने में बज़ाहिर लड़का 9वीं या 10वीं जमात यानी कि 15 या 16 साल का लगता है। तो इस सारे मामले में जो मरकज़ी किरदार है जो बन रहा है अभी तक सारी कहानी का, जो एक आदमी जो पूरी कहानी को चला रहा है वो है ज़हीर अहमद का वकील। ज़हीर अहमद का जो वकील है उसका ये कहना है कि दुआ के जो वालिद हैं, दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो उसको डरा धमका रहे हैं, उस वकील को धमकियां दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर पर्चा करवा दूंगा या मैं जो भी धमकियां हैं वो उसने जो वकीलों वाले हरबे होते हैं उसने आजमाते हुए बताया है कि जी उसको धमकियां दी जा रही हैं। और जबकि वो ये कहता है वो वकील है जिसने बाय द वे उनका निकाह भी करवाया है और वहाँ पर एक उस मौलवी को भी बुलाया है जिसने निकाह पढ़वाया है। तो ये जो वकील साहब हैं जिनका जिक्र हो रहा है ये बाकायदा शोहरत रखते हैं कोर्ट मैरिजेज़ करवाने के हवाले से। ये पहले भी लोगों की कोर्ट मैरिजेज़ करवाते हैं, जैसा हर किसी के प्रोफेशन में अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। इनकी स्पेशलिटी जो है वो है कोर्ट मैरिजेज़ करवाना। तो इन्होंने जो है वो कोर्ट मैरिज करवाई है और फिर इनका ये कहना है कि लड़की के जो वालिद हैं, दुआ ज़ोहरा के जो वालिद हैं वो बेसिकली दुआ ज़ोहरा की जो शादी थी वो एक ज़ैनुल आबदीन नाम का जो बंदा है जो कि उनके बकौल उनके ताया का यानी कि जो लड़की ज़ोहरा जो है दुआ ज़ोहरा जो उसके ताया का बेटा है और उम्र में उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और क्योंकि दुआ के जो वालिद हैं उनका कोई ज़मीन का लेन देन का कोई ज़मीनों का मामला था अपने बड़े भाई के साथ जिसमें कि वो उनको कोई पेमेंट नहीं कर सके जो शायद पेमेंट उनकी तरफ बनती थी, तो इस वजह से एज ए मोड ऑफ सेटलमेंट कि वो पेमेंट नहीं कर सकते उन्होंने अपनी बेटी को उस लड़के के साथ उस आदमी के साथ ज़ैनुल आबदीन के साथ ब्याने का फ़ैसला किया। और इसी फ़ैसले की बुनियाद पर जो है दुआ ज़ोहरा जो कि पिछले 3 साल से बताया जाता है कि वो इस लड़के के साथ राब्ते में थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आज वो लड़की अगर 14 साल की है तो इसका क्या मतलब है कि वो 11 साल की उम्र से उस लड़के के साथ राब्ते में थी। तो एक इतनी छोटी बच्ची जो कि 11 साल की उम्र में जो थी वो मतलब थी उस वक़्त, तो क्या वो 11 साल की उम्र में ही प्यार और इश्क और इस किस्म के मामलात में पड़ गई। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई एक बाकायदा एक गैंग है जो इस पे ऑपरेट कर रहा है। वकील और वो जो मौलवी है जिसके वो दस्तखत हैं वो जब उसको अप्रोच किया है पंजाब पुलिस ने तो वो इनकारी हो गया, उसने कहा जी ये तो मेरे दस्तखत ही मौजूद नहीं हैं। तो इस तरीके से जो है उस निकाहनामे की सेहत जो है वो भी डाउट में आ जाती है कि क्या वो निकाहनामा वाकई ही जेन्युइन है या कि वो बनाया गया है। और वकील का ये कहना है कि दुआ के वालिद जो हैं वो दुआ को और मुझे जो है वो डरा धमका रहे हैं और मैं इनके ऊपर केस करूँगा और मैं इनके ऊपर हरासमेंट का केस करूँगा, ये लड़की को हरासा कर रहे हैं, ये मुझे हरासा कर रहे हैं। और इस पूरे वाक़े में अलबत्ता ये देखना नहायत ज़रूरी है कि अभी तक जो है लड़की के वालिदैन तो मौजूद हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, लड़के की तरफ से कोई भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। लड़के की माँ के बारे में बताया जाता है कि वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल है और वहाँ पे वो टीचिंग और इस किस्म के जो दरस व तदरीस के मामलात हैं वो करती हैं और वो कॉलेज प्रिंसिपल हैं। और अभी तक जो है लड़के की फैमिली में से ना उसका बाप ना उसकी माँ या कोई दूसरा जैसे कोई चचा हो गया या कोई मामू हुआ था, किसी किस्म के किसी बड़े का कोई बयान नहीं है। यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि एक 15-16 साल का बच्चा जो है जो कि इस किस्म की लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, जिसकी जेब में 500 रुपये होना भी बहुत बड़ी बात होती है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये जो इस लेवल का लड़का है ये ऑल द वे लाहौर से एक किराए की गाड़ी लेके रेंटे कार लेके पहले कराची जाता है, उस लड़की को वहाँ से पिक करता है और उसके बाद ऑल द वे वापस किराए की गाड़ी में लाहौर लेके आता है और उस गाड़ी वाले को किराया दे के चलता करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे सफ़र के जो अखराजात हैं जो कि तकरीबन अगर हम रेंट की गाड़ी के अखराजात ही लगा लें तो तकरीबन आप कह लें कि ऑलमोस्ट 2 दिन का तो सफ़र लाजमी रहा होगा ना, आखिर एक दिन जाने का और एक दिन आने का। तो क्या वो जो रेंट कार का ड्राइवर था क्या उसको भी शक नहीं गुजरा कि ये लड़का जो है ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 16 से 18 घंटे की ड्राइव है कराची की,
تو یہ اس 16 گھنٹے کی ڈرائیو کرنے کے بعد اس لڑکی کو جسٹ بٹھا کے واپس لے کے چلا جا رہا ہے. کیا اس کو بھی کوئی شک نہیں گزرا؟ کیا اس نے اس پہ سوچنا گوارا نہیں کیا، یا اس نے پوچھا نہیں، یا اس ون سائیڈڈ 16 گھنٹے کا جو سفر ہے اور پھر واپسی پہ 16 گھنٹے کا، کیا اس دوران اس ڈرائیور کی ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ اس نے کچھ پروب نہیں کیا کیا وہ واقعی رینٹ کار تھی یا کہ وہ ان کے ساتھ شامل تھا، ان کے گینگ کا حصہ تھا؟ اور راستے میں اتنی ساری چیک پوسٹ آتی ہیں جن کے اوپر پولیس بھی ہوتی ہے، رینجرز بھی ہوتی ہے، اور پنجاب اور سندھ کا جو انٹرنس پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ تو لازماً پولیس ہوتی ہے. تو کیا اتنی ساری جو پولیس تھی اس نے ایک بالکل ہی چھوٹی عمر کے 2 بچوں کو دیکھ کے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی ملنا جو ہے وہ باقی ہیں. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ صرف پیار محبت کا نہیں ہے، یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے، یہ کہانی اس سے کہیں زیادہ آگے ہے. کیونکہ اگر آپ اس کا آپ لائف سٹائل دیکھیں دعا کا، تو وہ اس لڑکے ظہیر احمد سے کہیں زیادہ بہتر ہے. مطلب جس بچی کے ہاتھ میں ایک اتنا قیمتی جو ہے وہ موبائل یا ٹیبلٹ تھا اس کے ہاتھ میں، جس پہ وہ یعنی وہ 11 سال کی عمر سے اس کے اوپر گیم کھیل رہی تھی. اور بائی دا وے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذرائع کے مطابق دعا کی جو پوری فیملی ہے، پورے کا پورا ددیال، پورے کا پورا ننیال جو ہے وہ ان کا انگلینڈ میں سیٹلڈ ہیں. یہ اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ویل آف فیملی ہے. تو آخر اس کو لڑکی دعا کو ایک اس قسم کے لوور مڈل کلاس لوور کلاس کے غریب لڑکے میں ایسا کیا نظر آ گیا کہ وہ اس نے اس کے اوپر جو ہے اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کہ دعا کے گھر میں جو ہے کسی قسم کا کوئی ایسا ماحول رہا ہوگا جہاں پہ اس پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہو. جیسا کہ اس نے ویڈیوز میں بتایا کہ میرے والد جو تھے وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، مجھے مارا پیٹا کرتے تھے، اور میرے والد کی کوئی جاب نہیں ہے، وہ جاب لیس ہیں بڑے عرصے سے، اور آن لائن کام کرتے ہیں جو تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں. تو وہ بھی گھر پہ رہتے تھے، اور میری ماں بھی گھر پہ ہوتی تھی، اور ہر وقت مجھ پہ نظر رکھی جاتی تھی، اور مجھے مختلف چیزوں سے روکا ٹوکا جاتا تھا. تو روک ٹوک تو گھروں میں چلتی رہتی ہے جی، خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ مائیں جو ہوتی ہیں. اور یہاں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ دعا زہرا جو ہے ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، یہ اپنے والدین کی 3 بیٹیاں ہی ہیں، دعا جن میں سے کہ سب سے بڑی تھی. ہیونگ سیڈ دس جو ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا جس کی کہ ہارڈلی 15-16 سال عمر نظر آ رہی ہے، اس کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آ گئے کہ یہ اس لڑکی کو لے کے جو ہے واپس پہنچ گیا. اگر رینٹ کار کی بات کریں تو کم از کم اس کا کرایہ ہی کراچی آنے جانے کا جو ہے وہ 20,000 کرایہ رہا ہوگا. اس کے اوپر پیٹرول جو ہے وہ تقریباً کوئی 15 سے 20,000 کا تو پیٹرول اس کے اوپر لگا ہوگا. اور ٹول پلازے ہیں، راستے میں کھانے پینے کے معاملات ہیں. تو تقریباً یہ کوئی ہم لوگ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کراچی کا راؤنڈ ٹرپ جو ہے وہ تقریباً آپ کو 40,000 سے کم نہیں پڑ سکتا ہے. تو اس لڑکے کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے؟ اور ابھی تک اس لڑکے کی فیملی کی طرف سے کوئی ماں جو ہے، کوئی باپ جو ہے، اس کی فیملی کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی بیان نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہوا میں سے ٹپکا ہے. بتایا جاتا ہے کہ لاہور میں ریون روڈ پہ شیر شاہ کالونی میں یہ لوگ رہتے ہیں، یہ وہاں کے رہائشی ہیں. اور اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ بظاہر اس لڑکے میں ایسی کوئی برائی تو نہیں تھی، یہ البتہ یہ کہ یہ چھوٹی عمر سے سگریٹ ضرور پیتا تھا، یہ واحد برائی تھی اس کے اندر. اور باقی یہ کہ یہ کوئی 6 بھائی ہیں غالباً. اور یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ظہیر احمد کی جو والدہ ہیں، کیا انہوں نے دیکھیے نا، اگر میرا بیٹا کوئی ایسی حرکت کرے گا، یا آپ کوئی بھی ذی شعور شخص ہے جس طرح آپ لوگ ہیں، اگر آپ کا بیٹا بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو پوچھیں گے کہ بیٹا یہ لڑکی کون ہے، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ آپ اپنے بیٹے پہ ناراض ہوں گے، آپ اس لڑکی کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن دعا کے پیرنٹس جو ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹی وی شوز میں بھی گئے اپنی بیٹی کے لیے دعائی دینے کہ ہماری بیٹی کو جو ہے وہ بازیاب کروایا جائے اور اس طرح کے معاملات. لیکن ظہیر احمد کے گھر والوں کی طرف سے کوئی نہیں آیا. اب دوسری چیز یہ کہ ظہیر احمد کے جو نکاح میں جو گواہان ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ تو ظہیر احمد کے نکاح میں جو گواہان ہیں وہ ایک اس کا بھائی ہے اور ایک اس کا کزن ہے یا محلے دار ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معزز شریف آدمی ان کے نکاح میں شامل نہیں ہوا. یہ 2 چھڑے چھانٹ جو ہیں یہ اپنا بچے سے جو ہے یہ گلی محلے کے 3 لونڈے جو ہیں اکٹھے ہوئے، اور ایک لونڈے نے جو ہے وہ دوسری لڑکی کو بھگا کے تو جناب 2 لونڈوں نے گواہی ڈال دی. اور وہ جو وکیل صاحب ہیں جو کہ ظہیر احمد کے وکیل ہے، جس نے کہ پہلے ان کا نکاح کروایا اور پھر سیشن کورٹ میں بھی اس کیس کو لڑا ہے اس نے جا کے، وہ کہتا ہے کہ جی میں دعا کے والد کے اوپر جو ہے میں کیس کر دوں گا. تو ابھی جو ہے وہ دعا کے والد جو ہیں وہ اس وقت پٹیشن ان سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، ان سے رابطہ ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ دعا کے والد جو ہیں
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پٹیشن میں جاؤں گا، میں اپنی بیٹی کو واپس لے کے آؤں گا۔ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے وکلاء حضرات سے مشورہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ پرویز مشرف کے دور میں جو ہے پرویز مشرف کے دور سے پہلے ایسے قوانین موجود تھے کہ جو لڑکیاں اس طرح گھر سے شادی کر کے چلی جایا کرتی تھی ان کو واپس ان کے والدین کے حوالے کر دیا جاتا تھا، لیکن پرویز مشرف دور میں جو ہے وہ قانون بنایا گیا اس قسم کا کہ اس کے بعد سے جو ہے اگر وہ لڑکی جو ہے اس نے اس لڑکے کے حق میں خود بیان دے دیا ہے تو اس کو جو ہے وہ عدالت بھی جو ہے وہ اس کے شوہر کے ساتھ جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ تو یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کیا دعا کے اوپر گھر میں ظلم ہوتا تھا، مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے پورے کیس میں کوئی ایک گتھی ہے جو سلجھ نہیں رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک بچی جو اتنے عیش و آرام میں رہتی ہو، اتنی پرسکون زندگی گزار رہی ہو، اس نے جو ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ وہ کراچی سے جو ہے وہ لاہور چلی گئی، گھر چھوڑ کے چلی گئی اور اس کے بعد واپس آنے کو تیار نہیں ہے۔ دعا کے اوپر کس قسم کا پریشر ہے، اس کی جو لڑکے کی ماں ہے کیا اس نے کوئی اس کو سبز باغ دکھا رکھے ہیں یا اس کے گھر والوں کی طرف سے کیا رسپانس ہے، تو ایسی ابھی تک کوئی بھی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ البتہ یہ جو وکیل والا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یہ جو وکیل ہے بیسیکلی یہ اس پورے یہ پورا جو واقعہ ہے اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ یہ وکیل ہے، جس نے کہ لاہور آنے پر بھی ان کو ہوسٹ بھی کیا، نکاح بھی پڑھا اور بعد میں پھر ان کا جو ہے اس نے مقدمہ بھی لڑا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وکیل جو ہے وہ مفت میں تو کام نہیں کر رہا نا، وکیل کی بھی اپنی فیس ہے، تو وہ کون سی طاقت ہے جو وکیل کو فیس دے رہی ہے، جو کراچی آنے جانے کے خرچے افورڈ کر رہی ہے اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے۔ تو ابھی اس کے اوپر مزید جو ہے وہ تفصیلات جیسے جیسے آتی رہیں گی تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور فالو کرنا آپ نے نہیں بھولنا فیس بک پہ ہمیں، اور ضرور شیئر کیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے کمنٹس میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔